سارے کے سارے دور ہیں کہ بیٹی پھر بیوی، ماں، بہو، تو کبھی نند، تو کبھی بھابھی، کبھی جیٹھانی، کبھی کیا، تو کبھی ساس، تو یہ کبھی خالہ بنتی ہے، تو کبھی یہ پھوپھی کے رول پر آتی ہے، تو کبھی کیا بنتی ہے. بالکل اس کے اتنے کردار ہیں، یہ کتنے کردار ہیں. یہ سارے کردار اس نے اسلام کے مطابق ادا کرنے ہیں، اور اس کے ادائیگی کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے بیٹی کی پرورش کیسے ہوئی، تاکہ اگر وہ ماں بنے تو مثالی ماں بنے. مثالی ماں بنے گی جب وہ ایک مثالی بیٹی بنے گی. یہ مثالی بیوی بنے گی اس سے پہلے ایک مثالی بیٹی بنے گی. وہ مثالی ساس بنے گی پہلے ایک مثالی بیٹی بنے گی. سب سے پہلے ایک بنیادی چیز ہے وہ ہے بیٹی کی پرورش، اور وہ ہے باپ کے ہاتھ میں بالخصوص. ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد عطا کیا، جو میں نے بھی بیان کیا، کہ جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے، اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں نعمتوں میں سے اس کو بھی دے، تو اس کی وہ بیٹی دوزخ کی آگ اور دوزخ کی آگ سے ستر اور حجاب ہو جائے گی. ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے، تعلیم دے، اچھی تعلیم دے، کو ایجوکیشن دے. کیسی تعلیم دے، کیسا ادب سکھائے. یقیناً جب اس طرح کی روایات ملتی ہیں، علماء اس بات کی صراحت فرماتے ہیں کہ یہاں اسلامی تعلیم، اسلامی ادب، یہ ساری چیزیں مراد ہیں. تعلیم اسلامی تعلیم ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، کیا فی زمانہ ہم اپنی بیٹی کی اس انداز سے پرورش کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ پتہ چلا کہ وہ خریداری کرنی ہے بیٹی کے کپڑوں کی. تو اب خریداری کرنی ہے تو کسی نے کہا کہ اس وقت خریداری کا یہ عالم ہے کہ بازار میں بیٹیوں کے لیے 6 سال، 7 سال، 8 سال، 5 سال، 10 سال، 12 سال، اس عمر کی بیٹیوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی عام کرتا شلوار جیسے اپنا پہنتی ہیں نا لڑکیاں، وہ بہت کم ہے. وہ تیار کپڑا لے کر بنوا لو. وہ ملتا کیا ہے؟ جینس کی پینٹ ملتی ہے لڑکیوں کے لیے، جینس کی پینٹ ملتی ہے، ٹی شرٹ اور بلاؤزز ملتے ہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی کوارٹر پینٹیں ملتی ہیں، سلیو لیس ٹی شرٹس ملتی ہیں، اس کے اوپر طرح طرح کی تراش خراش ہوتی ہے. دوپٹہ نہیں تو جینس کی پینٹ اور ٹی شرٹ، تو دوپٹہ کہاں سے آئے گا؟ بچوں جیسی باتیں کرتے ہو یار. دوپٹہ بھی کوئی ایک دوپٹہ ہوتا کوئی جینس کی پینٹ اور ٹی شرٹ کے ساتھ. بھائی جو دوپٹہ کہاں سے ہوگا؟ تو دوپٹہ جب نہیں ہے تو پھر چادر تو بھولی گئی. اچھا، اب یہ لباس، جب یہ لباس، نتیجہ کیا نکلا کہ بیٹیاں جینس کی پینٹ پہن کر، ٹی شرٹیں پہن کر گھومتی ہیں. آر کیوں نہیں آتی؟ فیشن. ساری بچیاں یوں ہی کر رہی ہے، تعداد ہے سب بچیاں یوں ہی کر رہی ہے. اچھا ہاں، ماں بھی تو یوں ہی کر رہی ہے. اچھا یہ 6-7 سال کی بچی کی کیوں بحث کر رہے ہو؟ اس کی 12 سال کی بہن کو دیکھو، وہ بھی ایسے کپڑے پہن رہی ہے. تھوڑا بہت اس کا دوپٹہ سا آ گیا ہے، وہ دو پٹے والا دوپٹہ، کہ وہ پٹا ڈال دیا اور وہ دو دوپٹہ ہو گیا وہ بس. یا یوں گلے میں ڈال لیا، یا یوں شولڈر پر ڈال دیا جیسے مرد شال ڈالا کرتے تھے بعض اوقات. یہ ہو گیا اس کا پردہ. اب کیا کرنا پردے کو؟ اچھا اس کی ماں کو دیکھو تو آگے میں کیا بڑھوں. حال بہت برا ہو گیا. پھر اسی طرح کی فیشن اور تراش خراش والے فیشنیں کروا کر، عجیب و عجیب لباس پہنا کر، یا پھر ایسا ٹراؤزر پہنائیں گے
یا پھر ایسا کرتا پہنائیں گے جو بالکل وہ کرتا ہو کہ کیا اس کو بولا جائے، شرٹ اور کرتے میں کچھ سمجھنا پڑے کہ سائز میں کون سا صحیح ہے. یہ ساری میں جو معلومات جمع ہوئی ہیں میں وہ ساری باتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ایسی صورتحال کے اندر میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اندر ایک کیسی اسلامی بہن جو بیٹی ہے یہ کل بڑی ہوگی تو اس کا ذہن کیا بنے گا؟ اس کا ذہن کیا بنے گا؟ یہ کیا سوچے گی کہ میرا کلچر کیا ہے، میری تربیت کیا ہے؟ میرا باپ میرے لیے برا تھوڑی کو چاہے گا. یہ میرے باپ نے تو مجھے دلایا ہے، ماں تھوڑی کماتی ہے، باپ کما رہا ہے نا. یہ میرے والد نے تو دلایا ہے، یہ ٹی شرٹ میرے والد نے تو دلائی ہے. یہ جگہ جگہ سے کٹی ہوئی پھٹی ہوئی پینٹ جو فیشن کے نام پر میرے باپ نے تو دلائی ہے. یہ سلیو لیس ٹی شرٹ میرے والد نے تو دلائی ہے، مجھے باپ نے دلائی ہے. میرا باپ میرا برا تھوڑی کو چاہے گا. باپ کہتا ہے کہ بچی ہے، باپ کہتا ہے بچی ہے. جب یہ بچی بڑی ہوتی ہے تو باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اب کیا کرو. اب باپ کہتا ہے بیٹی یہ لباس مت پہن، تو بیٹی کہتی ابا جان آپ ہی تو یہ لباس پہناتے تھے. بیٹی وہ غلط تھا تو ابا جان بچپن سے میری غلط تربیت کیوں کی تھی آپ نے؟ وائی؟ اس وقت آپ غلط تھے یا میں غلط تھی؟ کون غلط تھا؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 215 پر ایک عبارت دیکھتے ہیں. انشاءاللہ میں اس کا پورا فتویٰ موقع ملا تو بیان کروں گا. وہ عبارت دیکھتے ہیں. وہ عبارت یہ ہے کہ بچپن سے جو عادت پڑتی ہے کم چھوٹتی ہے. یہ عبارت یاد رکھیے گا. اے بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں یاد رکھو، بچپن سے جو عادت پڑتی ہے کم چھوٹتی ہے. میرے آقا اعلی حضرت ولی نعمت کا یہ بیان ہے. پھر یہی بیٹی کو جو آج پرورش کا انداز ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، یہی بیٹی جو 8 سال 10 سال کی 6 سال کی عمر میں ہے، جس کو اس طرح کا لباس پہنا کر والد صاحب اپنے ساتھ کار میں بٹھا کر آگے بے پردہ بیوی بیٹھی ہوئی ہے، پیچھے بے پردہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی بیٹی بھی بے پردہ، چھوٹی بہنیں بھی بے پردہ. ان سب کو لے کر ایک ایسی تقریب میں جاتا ہے، ایک ایسی دعوت پہ جاتا ہے جس کی موسیقی کی آواز اس کی کار تک آ رہی ہوتی ہے. جب اندر جاتے ہیں تو موسیقی چل رہی ہوتی ہے، اندر جاتے ہیں میوزک چل رہا ہوتا ہے، اندر جاتے ہیں ڈانڈیا راس چل رہا ہوتا ہے. اس کی وہ پھول جیسی بچی دیکھ رہی ہے کہ یہ بڑی بڑی لڑکیاں اپنے کزنز کے ساتھ ناچ رہی ہیں، کود رہی ہیں، گانا گا رہی ہیں. میرا باپ مجھے یہاں لے کر آیا ہے، اگر یہاں لانا غلط ہوتا تو میرا باپ مجھے ہرگز نہ لاتا، نہیں لاتا میرا باپ مجھے. یہ صحیح ہوگا، یہ ناچ رہی ہے، یہ لویا صحیح کر رہی ہوں گی، یہ کود رہی صحیح کر رہی ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آرکیسٹرا آتا ہے، کیونکہ شادی کی مہندی کی تقریب ہے. ایک آرکیسٹرا آتا ہے، ایک گروپ آتا ہے لڑکی اور لڑکیوں کا، جو اپنے ساتھ ڈیگ اور ٹیپ ریکارڈر اور کیسیٹ نہ جانے کیا کیا لاتا ہے. اور لانے کے بعد پھر وہ جو موسیقی چلتی ہے، جو گانے بجتے ہیں، اس پر وہ گروپ جس کو پیسے دے کر لایا گیا ہے، اس گروپ کے اندر چند لڑکیاں اور اس گروپ کے اندر چند لڑکے ایک پری پلاننگ پریکٹس کے ساتھ خاندان کے ان تمام لوگوں کے بیچ میں ناچ رہے ہوتے ہیں، گا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ایک رقص و سرور کا ایک انداز ہوتا ہے. کرسیاں چاروں طرف لگی ہوئی ہوتی ہیں، معززین فیملی، خاندان کے افراد، مرد اور عورت سب کے سب بیٹھی ہیں. وہ پھول جیسی 6 سال کی، 7 سال کی، 10 سال کی بچی بیٹھی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے کہ میرے والدین اس وقت بیٹھ کر یہ سارے کے سارا منظر دیکھ رہے ہیں. اگر یہ غلط ہوتا تو میرا باپ مجھے ہرگز یہاں نہ لاتا، نہ لاتا. میرا باپ میرا خیر خواہ ہے، یہ تو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہرگز نہ لاتا. وہ ناچنا گانا، پھر اسی کے سامنے وہ جانتی ہے بچی 5 سال کی 6 سال کی کہ یہ میری خالہ زاد بہن ہے، یہ میری پھپھی زاد بہن ہے، یہ میری چچی زاد بہن ہے، ارے یہ تو میری بڑی بہن ہے، یہ تو اپنے کزن کے ساتھ ناچ رہی ہیں.
گانے پر ناچ رہی ہیں. والدین دیکھ رہے ہیں, باپ دیکھ رہے ہیں. اگر یہ غلط ہوتا تو یہ کبھی نہ ہونے دیتے. یہ صحیح ہو رہا ہوگا. یہ 5 سال کی, 6 سال کی, 7 سال کی, 10 سال کی, 8 سال کی بچی اتنا شعور رکھتی ہے, اتنی سمجھ رکھتی ہے کہ وہ اب یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے. اگر یہ غلط ہو رہا ہے تو کیا میرا باپ غلط ہے؟ نہیں. اس کا ذہن یہی بنا کہ تمہارا باپ صحیح ہے, تو پھر یہ صحیح ہو رہا ہوگا کیونکہ میرا باپ تو صحیح ہے. پڑوس میں اذان ہو رہی ہے, اذان کا جواب دے دیتے. جو اپنی